بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ستارہ ایک دفعہ پھر عروج پہ ہے اور وہ پکڑائی نہیں دے رہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے ایسی سیاسی واردات ڈالی ہے کہ سب کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور خاص طور پہ اپوزیشن کو۔ مسلم لیگ نواز اس وقت خاص مصیبت میں ہے، بہت زیادہ کرب میں ہے مسلم لیگ نواز، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہکا بکا ہیں، پریشان ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تل ملا رہے ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ، یہ سب کے سب جو ہیں ان کے پاس اپنا وہ کیا کہنا چاہیے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اور اپنے آپ کو ہی وہ دانت پیس رہے ہیں غصے کی حالت میں۔ یہ ہے اس وقت غصہ مسلم لیگ نواز کا، پیپلز پارٹی کا، JUI کا، کہ آخر ان کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہو گیا، اور وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت اور ان کے اتحادیوں نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی مخالفت کریں، حمایت کریں، کیا کریں۔ اور پیچھے وہ کہتے ہیں کہ آگے کھائی ہے، پیچھے وہ آگ ہے، دونوں طرف اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں ہر صورت میں۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، دو کام انہوں نے کیے۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ بھی بیک فٹ پہ چلا گیا اب، اور اب کھل کر وہ اس قانون سازی کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ وہ ہے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق۔ اب اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جی، یہ 9 ملین ہیں، 90 لاکھ کے قریب ہیں، 90 لاکھ، اور ان میں بہت زیادہ جو خاص طور پہ یورپ اور مغربی ممالک میں ہیں، وہ سب کے سب موسٹلی ان میں یورپ، امریکہ، مغربی ممالک، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ مقبول ہے، اور مزید مقبول ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں کالز آتی ہیں باہر سے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بات بھی ہم کر دیں حالات خراب ہونے کی، تو وہ فوراً ہی کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے زیادتی کی ہے، آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تو خبر ہے اور ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، کبھی حق میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کبھی مخالفت میں ہوتی ہے، تو ساری خبروں کو سننا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ تو اس ووٹ کے حق سے، کیونکہ بہت بڑا پرانا مطالبہ تھا، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے، وہ پاکستان سے جڑے بھی ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے جو انتخابات ہیں، سیاسی عمل ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ موسٹلی جو سب کے سب خوش ہیں اپنی جگہ پہ، وہ خواہ مسلم لیگ نواز کے تھے یا پیپلز پارٹی کے تھے یا PTI کے تھے، جو بھی ہیں وہ سب کے سب خوش ہیں کہ اب انہیں پاکستان کی حکومت سازی، پاکستان کی قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، ان انتخابات میں ووٹ ڈالا جائے گا اور ان کی بھی قدر میں اضافہ ہوگا۔ پھر ایک اور کام کیا عمران خان نے، وہ یہ کیا کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ وہ کھول دیا، بہت ساری سہولتیں دی ہیں موجودہ گورنمنٹ نے۔ ان سہولتوں کی وجہ سے اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا ہے، وہ وہاں سے پیسے ڈالتے ہیں، اب اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے پاکستان سے وہ آپ ان کے جو بھی ہیں ان کے عزیز و اقارب پیارے، وہ پیسے ریسیو کر سکتے ہیں۔ حوالہ ہنڈی سے ان کو چھٹکارا مل گیا، کئی ہفتوں کے عذاب سے چھٹکارا مل گیا۔ ود ان نو ٹائم وہ پیسے پاکستان میں موجود ہوتے ہیں۔ آن لائن بینکنگ سسٹم سادہ، جیسے ہم پاکستان میں کسی بھی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کریں، پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی جائے اور جا کے وہاں سے ریسیو کر لے، تو یہ سلسلہ اور بھی بہت سارے فوائد پاکستان نے دیے، اور خاص طور پہ الیکشن لڑنے کا بھی حق دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سہولت دی گئی کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان میں ہمت بڑھی ہے، اور وہ کہنا چاہیے کہ واقعتاً وہ اپنے آپ کو تگڑا محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی قدر و منزلت ہوگی۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس لیجسلیشن کو رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور اپوزیشن نے بہت کوشش کی، اور پہلے کوشش کرتے رہے، پھر مخالفت شروع ہو گئی۔ حالانکہ 2013 اور 2012-11 میں
جو ٹویٹ ہیں مریم صفدر صاحبہ کے، شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے، وہ اس کے حق میں تھے، لیکن اب چونکہ کریڈٹ جا رہا تھا عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیجسلیشن کے بعد اپوزیشن گئی ہے سٹ پٹا۔ اس کی ریزن ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو اقدامات کرنے ہیں کہ فوری طور پہ کہ آئندہ عام انتخابات سے پہلے وہ اس کے انتظامات کرے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں وہ اپنا ووٹ استعمال کر سکیں۔ اب دو ہی طریقے ہیں، یا تو آن لائن ہے کہ ای وی ایم جسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور بیرون ملک جہاں بھی ہیں وہ سفارت خانے میں جائیں گے، وہاں پہ پاکستان کے سفارت خانے میں، پاکستان کے ہائی کمیشن میں، پاکستان کے قونصلٹ خانے میں وہ جائیں اور جہاں پہ وہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں ووٹ، وہ براہ راست الیکشن کمیشن کو بھی آ سکتا ہے، اور پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں، قونصلٹ خانے، وہاں میں بھی پولنگ بوتھ قائم کیے جا سکتے ہیں، وہاں پہ ووٹ کاسٹ کریں۔ تو یہ 9 ملین کے قریب ہے، اس میں مڈل ایسٹ بھی شامل ہے، اس میں عرب ممالک شامل ہیں، اس میں یورپ ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے۔ اب یہ انتہائی پاپولر فیصلہ ہے، اور یہ پاپولر مقبول، عوام میں مقبول ہے، اور اس سے یہاں بھی خوش ہوں گے۔ اب پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی اور مسلم لیگ نواز کو سمجھ نہیں آ رہی، اب اس میں مختلف قسم کے وہ نکالے جا رہے ہیں کیڑے مکوڑے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اب اس میں ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں اب اس کا طریقہ کار طے کرنا ہے، رولز بنانے ہیں، پروسیجر طے کرنا ہے، اور 83 لاکھ افراد بیرون ملک، آفیشیل جو فگر ہے وہ ہے نادرا کے ریکارڈ کے مطابق 83 لاکھ افراد جو ہیں بیرون ملک مقیم ہیں، اور یہ وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے نائکوپ کارڈ حاصل کیا ہوا ہے، یعنی کہ جن کے پاس شناخت موجود ہے، اور ایسے بھی بہت سے ہیں جنہوں نے ابھی تک کارڈ حاصل نہیں کیا۔ اور اس لیجسلیشن کے بعد، ووٹ کا حق ملنے کے بعد، اب اس میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کی شناختی دستاویزات اس کے علاوہ ہیں لوگوں کے پاس۔ اب یہ جو تعداد ہے یہ بڑھے گی، اور اب انہوں نے کرنا ہے اپنا ووٹ بنوانا ہے، اور 83 لاکھ نائکوپ کارڈ تو بنوا دیے، اب آگے جا کے ان کے ووٹ رجسٹر ہونے ہیں۔ نادرا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان دونوں کا یہ کام ہے، اور اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ اگلا جو بات ہے، اب ان کے حلقہ بندی ہونی ہے، یعنی جس حلقے کا، جس علاقے کا اس کا نائکوپ بنا ہوا ہے، شناختی کارڈ، اس کے اکارڈنگلی اس کے ووٹ بینک وہیں پہ ووٹ بنے گا۔ جو زیادہ تر علاقے ہیں وہ ہیں لاہور، گوجرانوالا، فیصل آباد، گجرات، جہلم اور اس کے اطراف کے، جبکہ سندھ میں کراچی سے بڑی تعداد جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ مقیم ہیں۔ خیبر پختونخوا سے جو بڑی تعداد ہے وہ مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک میں رہائش پذیر ہے۔ اور اسی طریقے سے اب لاہور کے ہیں 14 حلقے ہیں جی، فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ نادرا ریکارڈ کے مطابق صرف لاہور سے تعلق رکھنے والے 7 لاکھ سے زائد پاکستانی بیرون ملک مقیم ہیں۔ تو اب آپ تصور کیجئے کہ اگر ان کو ووٹ مل جاتا ہے تو 7 لاکھ لاہور کا ووٹ ہے، صرف لاہور کا، ٹوٹل 83 ہے، یعنی کہ 8.3 یہ ریکارڈ نادرا کا، جبکہ جو غیر سرکاری ہیں وہ 1 کروڑ کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ بیرون ملک ہیں، اور جو ووٹ کے اہل بھی ہیں۔ تو یہ ایک کام یہ ہوا، اور اس طریقے سے جی ان افراد کو اگر ووٹ کا حق ملا تو فی حلقہ 50,000 ووٹ بڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف لاہور کی بات ہو رہی ہے، 50,000 ووٹ فی حلقہ بڑھ سکتے ہیں۔ 14 حلقے ہیں، 7 لاکھ لاہور کے جو شہری ہیں وہ بیرون ملک ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 14 سیٹوں میں ہر حلقے میں 50,000 ووٹ بیرون ملک موجود ہے، اور یہ ہے اصل میں وہ مصیبت جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ترپ کا پتہ کھیلا ہے کہ آئیں جی یہ کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ ہے اگلے الیکشن کا۔ اگلے الیکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو
1 کروڑ نئے ووٹر لانے ہیں سسٹم میں، اور یہ 1 کروڑ ووٹر جو ہے وہ کس طرف جائے گا؟ ابھی تک جو آج تک کی اطلاع ہے، بیرون ملک سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ہیں کہ جناب عمران خان کی بہت بلے بلے ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اب کیا کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے بھی بیرون ملک جو ہیں اپنی تنظیم سازی جو ہے وہ تیز کر دی ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک الگ بنایا جائے گا ونگ، اور اس ونگ کو متحرک کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو اب اگلی بات ہے کہ ای وی ایم پہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اعتراض اٹھا سکتی ہے کہ جی ہماری تیاری نہیں ہے، لیکن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق سپریم کورٹ جو ہے وہ 3 سال پہلے حکم کر چکی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس بارے میں کوئی نظام وضع نہیں کیا تھا، اور اب جو ہے صورتحال، اب تو یہ صورتحال اس حد تک آ گئی ہے کہ اب لیجسلیشن بھی ہو گئی ہے اور اب قانون بن چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ پابند ہے۔ صرف دو ہی آپشن ہے جس کا انہوں نے سوچنا ہے، وہ یہ ہے کہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کروایا جائے یا پھر آن لائن ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کروایا جائے۔ تو یہ ایک وزیر اعظم عمران خان نے ایک ایسا کارڈ کھیلا ہے کہ گھما کے رکھ دیا ہے اپوزیشن کو۔ اب نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی نہ مخالفت کرتے ہیں تب مارے جاتے ہیں، حمایت کرتے ہیں تب مارے جا رہے ہیں۔ تو آنے والا الیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگا، اور یہی 1 کروڑ افراد جو ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1 کروڑ افراد کتنے حلقوں پہ اثر انداز ہوں گے، صرف لاہور کے 7 لاکھ کا میں نے فگر بتایا ہے، اور 50,000 فی حلقہ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر 1 کروڑ افراد ہیں یعنی کہ 100 لاکھ، تو 100 لاکھ اگر 50,000 بھی ہر حلقے میں جائے گا، یہ مختلف اضلاع جو ہم نے بتائے ہیں آپ کو کراچی سمیت، تو یہ 200 حلقوں میں 50,000 ووٹ بنتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جو ہے کام ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے کیا ہے اپنے لیے اور پاکستانی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے کے۔ تو اب اگلی بات ایک اور کام کیا ہے، وہ ہے تحریک لبیک کا معاملہ۔ سعد رضوی صاحب رہا ہو چکے، اور اس طریقے سے جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ کافی مستند ہے، اور اب مستقل بنیادوں پہ آئندہ عام انتخابات میں تحریک لبیک جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ، سیاسی طاقت کے طور پہ ابھرے گی۔ ابھر تو چکی ہے، وہ 22 لاکھ ووٹ لیے ہیں اس نے پچھلے انتخابات میں، عام انتخابات میں، تو اب مزید وہ تگڑی ہوگی۔ اور سعد رضوی صاحب کو جو ہے شیڈول 4 وہاں سے نکال دیا گیا، اور ان کے بہت سارے لوگوں کو شیڈول 4 سے نکال دیا گیا، اور وہ اب معصوم انوسنٹ شہری ہیں، آزاد شہری ہیں، ان کو رہا بھی کر دیا گیا۔ اور جو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی 4th شیڈول کی فہرست تھی اس میں سے نکال دیا۔ 487 افراد مجموعی طور پر نکالے گئے جو کہ سب کے سب ان کے عہدیدار تھے، اور 90 افراد کے نام اس سے پہلے نکالے گئے تھے جی۔ تو ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 577 ہے جو کہ نکالی جا چکی ہے، اور اب اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک کے سارے معاملات فٹ ہو چکے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہوئے اگلی بات ہے۔ اور اگین میں کہوں گا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق، اور ساتھ تحریک لبیک کا معاملہ دیکھ لیں۔ اب تحریک لبیک جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ میدان میں اترے گی، عام انتخابات میں حصہ لے گی، اور سعد رضوی کی جو رہائی ہوئی ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا ہے وہ سب کے سب ہمارے سامنے ہیں، مناظر سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، قومی ذرائع ابلاغ پہ نہیں دکھائے جا رہے، لیکن اب ان کو دکھایا بھی جائے گا تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہوگا، کیونکہ پیمرا نے کچھ عرصہ پہلے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ
ان کو نہ دکھایا جائے، ان کو نہ سنایا جائے، لیکن اب تو تحریک لبیک جو ہے وہ قلعدم بھی نہیں رہی، اور اس کے بعد سعد رضوی صاحب کو بھی رہا کر دیا گیا، مقدمات ختم کر دیے گئے، نہ صرف ان کے بلکہ 577 افراد کے۔ تو یہ ہے صورتحال جی، تو بڑی دلچسپ ہے۔ اور اگین اس معاملے میں بھی، تحریک لبیک کے معاملے میں بھی اپوزیشن گو مگو مخمسے کا شکار ہے، حمایت کرے، مخالفت کرے، کیونکہ اگلے عام انتخابات میں مسلم لیگ نواز کی بھی خواہش ہوگی کہ انتخابی اتحاد ان کے ساتھ ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی یہی خواہش ہوگی، جماعت اسلامی کی بھی یہی خواہش ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہی خواہش ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔